چھٹے امام اصول کافی کتاب الحجہ سیلاب امام علیہ السلام، یعنی امام حسین امام علیہ السلام سے ہمارے جو 12 امام ہیں ان سے جوڑنا، سیلا کہتے ہیں جوڑنے کو، کس کے ذریعے سے؟ پیسے کے ذریعے سے۔ پیسے کے ذریعے سے اگر آپ اپنے امام سے جوڑ رہے ہیں تو کیا فضیلت ہے؟ حدیث نمبر 1406، حدیث نمبر 1407، حدیث نمبر 20 کی چھوڑ دی ہے، پھر 1410، پھر 1412، یہ 4 حدیثیں میں نے سلیکٹ کی ہیں۔ سنیے، ہمارے چھٹے امام فرما رہے ہیں قال ابو عبداللہ من زعم ان الامام محتاج الى ما فی اید الناس فهو کافر۔ چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ تصور کرے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے تم خرچ کر رہے ہو، امام تمہارا اس کا محتاج ہے، تو تم کافر ہو۔ اگر اس تصور سے خرچ کر رہے ہو کہ ہم جو خرچ کر رہے ہیں ہمارا امام محتاج ہے اس لیے اس کی مدد ہو جائے گی، اگر یہ تصور کسی کا، حاشا وکلا کسی شیعہ کا تصور نہیں ہے، پہلی منزل پہ تو یہ بات بتا دوں، کسی شیعہ کا تصور نہیں ہے کہ ہم خرچ کرتے ہیں نعوذ باللہ اپنے امام کو محتاج سمجھ کے خرچ کرتے ہیں، لیکن امام بتا رہے ہیں کہ دیکھو پیغام میرا یہ ہے کہ اگر کوئی محتاج سمجھ کے مجھے خرچ کر رہا ہے میرے اوپر فہو کافر، وہ کافر ہے۔ انما الناس یحتاجون ان یقبل منهم الامام، بلکہ تمام دنیا کے لوگ محتاج ہیں اس بات کے کہ ان کا دیا ہوا ہدیہ امام قبول کر لیں۔ امام فرما رہے ہیں کہ تم محتاج ہو کہ تم کچھ دو ہمیں، ہم قبول کر لیں کہ ہم نے قبول کر لیا، یہ تمہاری لیے فخر کی بات ہے، تمہارے لیے مباحت کی بات ہے۔ قال اللہ، وہ اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں خود من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم، ہم تمہارا مال صرف اس لیے کر لیتے ہیں کہ تم کو بھی پاک کر دیں، تمہارے مال کو بھی پاک کر دیں۔ معتبر ترین کتاب ہے ہمارے شیعہ مذہب کی اصول کافی، اس کی کتاب الحجہ میں روایت چھٹے امام بیان کر رہے ہیں تمہارا مال صرف اس لیے ہم لیتے ہیں کہ اس مال کے ذریعے سے تمہارے مال کو پاک کرنا چاہتے ہیں، تمہاری نسلوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ کتنے فائدے میں ہے شیعہ کی، ذرا سی مجلس کی حسین کے نام پہ صرف کیا تو ان کی اولاد بھی پاک ہو جاتی ہے، ان کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے۔ سباب علی محمد والے حدیث نمبر 1407، کو تفسیرہ کیے بغیر آگے بڑھ رہا ہوں۔ 1407 عن ابی عبداللہ یقول ما من شیء احب الی اللہ من اخراج الدراہم الی الامام، کہتے ہیں دنیا میں کوئی عمل، نماز سے لے کر جہاد تک، راہ خدا میں قربانی دینے تک، کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے کہ میرا چاہنے والا میری راہ میں پیسہ خرچ کرے۔ میرا چاہنے والا درہم خرچ کرے، یعنی پیسہ، وہاں پیسہ کرنسی درہم تھی تو درہم کا نام لیا گیا، یعنی ہماری راہ میں جو پیسہ خرچ کرے حق الی اللہ، سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ کتنا محبوب ہے؟ ان اللہ لا یجعل له الدرہم فی الجنہ مثل جبل احد، ایک درہم جو تم خرچ کرو گے، دیکھیے دو باتوں کی ضمانت لی جا رہی ہے، ایک درہم جو تم خرچ کرو گے تو تمہارا ایک درہم اللہ اس کو بڑھا کے جنت میں اتنا بڑا کر دے گا جیسے احد کا پہاڑ، احد کا پہاڑ ایک درہم اگر تم نے خرچ کیا ہے تو کہاں؟ یہاں نہیں، یہاں تو کرے گا ہی، جنت میں۔ یہ دو باتوں کی طرف اشارہ ہوا کہ نہیں؟ ایک تو یہاں تمہیں خوشحال زندگی عطا کرے گا، دوسرے جو مال خرچ کرو گے تو تمہاری جنت کی ضمانت بھی لی جا رہی ہے۔ سلوات پڑھیں محمد اور پھر معصوم نے فرمایا کہ اللہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے قرض حسنہ ہمیں دو، تو قرض حسنہ سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے امام کو مال دو، اپنے امام کے راہ میں خرچ کرو۔ یہ تیسری حدیث سنیے، حدیث نمبر 1410، امام جعفر صادق کے ایک صحابی ان سے فرماتے ہیں یا میاح نام ان کا درہم یوصل بہ الامام اعظم وزنا من احد، ایک درہم جو تم خرچ کرو گے ہماری راہ میں، عزاداری سید الشہداء میں، حسین کے نام پر، پانچویں امام کی مجلس میں، چھٹے امام کی میلاد میں، ساتویں امام کی تولد میں، جس کسی امام کے راہ میں تم خرچ کرو گے تو تمہارا ایک درہم اعظم من وزنا من احد، احد کے پہاڑ سے زیادہ بڑا ہے، احد کے پہاڑ سے زیادہ بڑا ایک درہم اگر خرچ کیا۔ آخری حدیث، بلکہ
ایک حدیث اور ہے، دو حدیثیں ہیں۔ ان ابی عبداللہ قال درہم یوصل به الامام افضل من الف درہم، ایک درہم اگر تم خرچ کرتے ہو تو اللہ اس کے بدلے میں تمہیں 2 ملین عطا کرتا ہے۔ 2 ملین یہ 20 لاکھ، خسارے میں نہیں ہے کوئی سیاح، نہ یہاں خسارے میں ہے نہ وہاں خسارے میں ہے۔ جو حسین ابن علی پہ خرچ کرتا ہے وہ خسارے میں نہیں ہے۔ امام، چھٹے امام، معصوم امام ضمانت لے رہے ہیں، 1 درہم خرچ کرو گے تو تمہیں بے حساب دیں گے۔ 2 ملین سے مراد یہ ہے کیونکہ حساب تم کاؤنٹ نہیں کر پاؤ گے۔ آخری حدیث 1412 سمعت ابا عبداللہ یقول انی الآخذ من احدکم الدرہم وَإِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَالًا، یہ جو تم سے میں مال لیتا ہوں، تم سے کہتا ہوں لے کر آؤ مال، تو تم کیا نہ سمجھتے ہو کہ میں غریب ہوں؟ اللہ کی قسم میں مدینے میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ دو نتیجہ نکالیے اس حدیث سے۔ ایک نتیجہ تو یہ نکالیے کہ ہمارا کوئی امام غریب نہیں تھا، ہم کو بھی غریبی سے لڑنا چاہیے۔ غریبی اچھی چیز نہیں ہے، غریبی بلا ہے، مصیبت پوری مجلس میں پڑھ چکا ہوں اس ٹاپک کے اوپر۔ اس سے لڑنے کی ضرورت ہے۔ غریبی ہرگز کوئی تعریف کے لائق بات نہیں ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ 1 درہم جو تم لاتے ہو، میرے پاس پیسہ لے کر آتے ہو، تو میں تم سے جو پیسہ مانگتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں غریب ہوں، میں مدینے کا سب سے مالدار انسان ہوں۔ انی لمن اکثر اہل المدینہ مالا، مال کے اعتبار سے سب سے زیادہ مالدار میں ہوں۔ میں کیوں لیتا ہوں تم سے مال؟ ما اريد بذلك الا ان تطهروا، میں یہ مال اس لیے لیتا ہوں کہ تم کو پاک کر دوں، تمہاری جسموں کو پاک کر دوں، تمہارے مال کو پاک کر دوں۔ تو اس مال کو جو خرچ کیا ہے حسین ابن علی کے راہ میں، تو یہی مال آپ کی بخشش کا سبب ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد